السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیر خیریت کے ساتھ ہوں گے، امن و امان کے ساتھ ہوں گے، اور خدا کی عطا کردہ ایک اور بہترین عنایت پر ہم سب اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی کا ایک اور مہلت سے بھرپور دن دیکھنا نصیب کیا۔ الحمدللہ آج سوموار کا دن، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار عالم کے کہ ایک بہترین ویکنڈ کے ساتھ آج پھر سے ہم اٹھ کھڑے ہوئے، اور خدا نے ہمیں زندگی کا ایک اور پیارا دن دیکھنا نصیب کیا کہ ہم اس کی فرما برداری میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں ایک دوسرے سے انشاءاللہ العزیز۔ اور ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں زندگی کی مہلت کے ساتھ ساتھ سامان زندگی بھی مہیا فرمایا۔ الحمدللہ کون سا سامان زندگی؟ کھانے پر بھوک لگنے پر کھانا بھی حاضر ہے، پیاس لگنے پر پانی حاضر ہے، سونے کے لیے ایک آرام دہ بستر موجود ہے، عبادتوں کے لیے اس نے ہمیں ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، اور اس قابل بنایا ہے کہ ہم اس کی عبادت کو کر سکیں صحت کے ساتھ، زندگی کے سلامتی کے ساتھ۔ اور ہم شکر گزار ہیں اپنے پروردگار عالم کے کہ وہ ہمیں شعور سے نوازتا ہے، ہماری عقلیں کام کر رہی ہیں، ہمارے دماغ کام کر رہے ہیں، چاقو چوبند ہیں، دل اپنی جگہ اچھے سے کام کر رہا ہے اور دھڑک رہا ہے، ہمارے تمام اعضاء و جوارح اچھے سے کام کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو ہم خدا کی عطا کردہ بہترین نعمتوں پر اس کے شکر گزار ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب ہمارے پاس ایک بہترین اور شاندار بنگلہ ہوگا ہم تبھی خدا کا شکر ادا کریں گے، بہترین لیوش گاڑیاں ہوں گی ہم تب شکر ادا کریں گے، ہمارے پاس بہترین سے بہترین سہولیات زندگی ہوں گی ہم تبھی خدا کا شکر ادا کریں گے۔ نو نیور، ان سے کہیں زیادہ بہترین گاڑیوں سے، بہترین مہنگے گھروں سے، ان سے کہیں زیادہ بہترین اور قیمتی چیز خدا نے ہمیں دی ہے، اور ہم ہر دن اس سے کہیں زیادہ قیمتی چیز کو پاتے ہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ہماری اپنی زندگی، جو ہے تو سب ہے کہ ہم اس زندگی کے بہترین دن کے ساتھ جو ہمیں خدا ڈیلی روز ہمیں دکھاتا ہے، اور ہم صحت سلامتی زندگی کے ساتھ اس دن کا نظارہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آج پھر سے ہمیں مہلت عطا فرمائی ہے، ہم زندہ ہیں، ہم سلامت ہیں، ہم اس قابل ہیں کہ فرما برداری کر سکیں اپنے پروردگار کے احکامات کی، اور اس کے بہترین اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں الحمدللہ۔ سورج کی روشنی ہم پر چھاتی ہے، ہم ایک بار پھر سے ہر دن جب بھی ہمیں زندگی کا نیا دن ملتا ہے ہم پر واجب ہے خدا کا شکر ادا کرنا، اور اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا کہ ہم اپنے پروردگار کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے پھر سے ہمیں مہلت دے دی ہے الحمدللہ، کہ اگر وہ چاہتا تو ہماری اس نیند کو دائمی نیند بنا دیتا۔ پروردگار کے شکر کے ساتھ ساتھ ان پاک ہستیوں کا، اس کے پاک وسیلوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں شکر ادا کرنا سکھایا، اور دعائیں مانگنے کا طریقہ اور تمیز اور عبادت کا سلیقہ سکھایا۔ الحمدللہ ہم پروردگار عالمین کے شکر گزار ہیں۔ اور آج سوموار کا دن ہے الحمدللہ، اور میں آج کے دن کی دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں۔ آئیے مل کر اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرتے وقت کسی کو اپنے ساتھ نہیں ملایا، اور جانداروں کو پیدا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اور اس کے معبود ہونے میں کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی اس کی یکتائی میں کوئی معاون ہے۔ زبانیں اس کی تعریف کرنے سے قاصر ہیں، اور عقلیں اس کی ذات کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ بڑے بڑے سرکش اس کی ہیبت سے سرنگوں ہیں، اور چہرے اس کے خوف سے جھکے ہوئے ہیں، اور اس کی عظمت کے سامنے ہر عظیم مطیع ہے۔ پس ساری حمد تیرے لیے ہے، مسلسل متواتر پہ ہم و مرتب، اور اس کے رسول پر دائمی سلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحمت اور سرمدی سلام ہو میرے نبی پر، اور اے معبود میرے لیے آج کے دن کے پہلے حصے کو بھلائی، درمیانی حصے کو فائدہ بخش، اور آخری حصے کو کامیابی کا حامل بنا دے، کہ میں اس دن سے تیری پناہ لیتی ہوں کہ جس کا اول فریاد، وسط بے تابی، اور آخر تکلیف دہ ہو۔ اے اللہ، وہ نظریں جو میں نے کی، وہ وعدے جو میں نے کیے، اور وہ ذمہ داریاں جو میں
جن کو میں نے قبول کیا اور انہیں پورا نہ کر سکی، اور ان پر تجھ سے بخشش کی طلبگار ہوں مولا۔ تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تیرے بندوں کے جو حقوق مجھ پر رہ گئے ہیں، تیرے بندوں میں سے کسی بندے یا تیری کنیزوں میں سے کسی کنیز کے ساتھ میں نے ناانصافی اور زیادتی کی ہو، چاہے وہ اس کی جان یا اس کی عزت یا اس کے مال یا اس کے اعضاء اور اولاد کے بارے میں ہے، یا میں نے اس کی غیبت کی ہو، یا اپنی خواہش کے تحت ان پر دباؤ ڈالا، یا خود پسندی یا غرور یا خود نمائی یا تعصب کا برتاؤ کیا، وہ غائب ہے یا حاضر، زندہ ہے یا مردہ، تو اب اس کا حق دینا یا معاف کرانا میری طاقت سے بالا تر اور دسترس سے باہر ہے۔ تو پس اے میرے حاجات کے مالک، کہ وہ حاجات تیری مشیت میں قبول ہیں اور جلد تیرے ارادے میں آنے والی ہیں، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ تو محمد و آل محمد پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرما، اور ان لوگوں کو جیسے تو چاہے مجھ سے راضی فرما، اور مجھ پر مہربانی فرما۔ بے شک کہ بخش دینے سے تیرا کوئی نقصان نہیں، اور عطا کرنے میں تجھے کوئی ضرر نہیں ہوتا۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، ہر سوموار کو مجھے 2 نعمتیں اکٹھی عطا فرما دے پروردگارا، کہ اس دن کے پہلے حصے میں مجھے اپنی اطاعت کی سعادت عنایت فرما، اور اس کے دوسرے حصے میں مغفرت کی نعمت دے دے مولا۔ اے وہ جو معبود ہے اور جس کے سوا گناہوں کو کوئی معاف کرنے والا نہیں، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ جو آج ہم نے دعائیں کی ہیں اس کے دربار میں، پروردگار اپنے دربار میں ان دعاؤں کو، ان حاجات کو جگہ عطا فرمائے، انہیں شرف قبولیت بخش دے۔ پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف فرما، چلتے پھرتے لاشعوری طور پہ جو ہم سے خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، زبان سے کوئی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو کسی کی دل آزاری کا سبب بنتے ہیں، جو کسی کے دل دکھانے کا سبب بن جاتے ہیں، تو پروردگار ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار ہم تیرے خطا کار اور گناہ گار اور زیاں کار بندے ہیں بے شک، لیکن یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم جس رب کے بندے ہیں وہ بہترین اور ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین اور 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، جس کے کرم کا دروازہ، جس کی بخشش کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اور ہم ہمیشہ انتظار میں رہتا ہے کہ کب اس کے بندے اس کے پاس پلٹ کر آئیں اور اسے پکاریں۔ تو ہم اس پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کے دلوں کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرما، جہاں جہاں جو لوگ جو مومنات مومن پریشان ہیں، پروردگار ان سب کی پریشانیوں کو دور کرے، اپنے دربار عزتی میں ہمیں بہترین سے بہترین کام کر کے اپنے دربار عزتی میں ہمیں جگہ عطا فرمائے، اور محمد و آل محمد کے پاک وسیلوں کے صدقے پروردگار جہاں جو لوگ بیمار حال ہیں، پروردگار بیمار کربلا کے صدقے، بیمار مدینہ کے صدقے، ان سب کو صحت، زندگی اور شفائے کلی عطا فرما پروردگار انشاءاللہ العزیز۔ اور جو بچے علم کی غرض سے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، خدا ان سب کو ان کے تحصیل علم میں ان کی مدد فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور سب اولادوں کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے دنیا و آخرت میں انشاءاللہ۔ اور جو لوگ اپنے روزی رزق کے لیے گھروں سے نکلتے ہیں، خدا ان سب کو نیک، جائز، حلال اور فراواں رزق عطا فرمائے، اور اپنے پروردگار کا بہترین 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 شکر ادا کرنے، شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار۔ اور بہترین دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وقت کے زندہ امام کو مولا ظاہر فرما، ہم اپنے مولا کو دیکھ سکیں، پہچان سکیں، ہمیں وہ بصیرت عطا ہو کہ ہم اپنے مولا کو پہچان سکیں انشاءاللہ انشاءاللہ، کہ وہ وقت آئے جلد جب ہم اپنے مولا کے جانثاروں میں شمار ہوں گے، جب ہم اپنے مولا کے مددگاروں میں شمار ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے مولا کو یہ کہنا نہ پڑے کہ حل من ناصر ینصرنا، کہ کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ پروردگارہ ہمارے اعمال کو اس قدر نیک بنا، افعال کو، کردار کو، پروردگار ہمارا کردار اور ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ایک ہی ہو، اس میں کوئی فرق نہ ہو پروردگار، منافقوں میں ہمارا شمار نہ ہو کہ جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے لیکن باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ تو پروردگار ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ایک جیسا ہو، سچا ہو، پاک و پاکیزہ ہو، پیارا ہو پروردگار، اور سب سے بڑھ کے ویسا ہو جیسا تو چاہتا ہے، کیونکہ میرے رب تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارا پالن ہار ارحم الراحمین ہو، وہ ارحم الراحمین ہے۔ ہم چاہتے ہیں وہ کرم پہ کرم کرنے والا ہو، اور وہ اکرم الاکرمین ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پہ مہربان ہو اور احسان کرنے والا ہو، تو وہ قدیم الاحسان ہے۔ تو پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد کے صدقے کہ تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، اور جیسا ایک پروردگار کو، ایک بادشاہ کو ہونا چاہیے۔ تو پروردگار ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں بھی ویسا ہی بنا جیسا تو چاہتا ہے، اور جیسے تیرے بندے ہونے چاہیے مولا، تیری ویسی عبادت بجا لائیں، تیری ویسی فرما برداری
جاری کرے کہ جس کا تو حق رکھتا ہے۔ خدا را ان دعاؤں کو اپنے دربار میں قبول فرما، میرے وقت کے زندہ امام کو ظاہر فرما اور سب کی حفاظت فرما میرے مولا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کل کی بہترین دعا کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔